جب سے ہم نے ان تین چیزوں کا دامن چھوڑا ہم کنگال ہو گئے۔ ہم خوب مالدار تھے، ان تین چیزوں کا دامن چھوڑنے کے بعد ہمیں مال سے کنگال کر دیا گیا۔ ہم تو ہیرو تھے لیکن ہمیں زیرو کر دیا گیا۔ کیوں؟ جب سے ہم نے ان تین چیزوں کا دامن چھوڑا ہے ہمیں ہیرو سے زیرو کر دیا گیا۔ یار ہمارے پاس تو اس قدر رزق تھا کہ بے بہا رزق تھا، آسمان سے رزق کی بارش برستی تھی۔ کل تک ہم دینے والوں میں سے تھے لیکن آج لینے والوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ کل ہم دینے والوں کی صف میں کھڑے تھے، آج ہم لینے والوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ دینے والوں سے نکال کر لینے والوں کی صف میں کھڑا کرنے والی آخر کون سی چیزیں ہیں؟ یہ تین چیزیں ہیں، کیونکہ جب سے ہم نے ان تین چیزوں کو فراموش کیا ہم لینے والے بن گئے، ہم سے رزق اٹھا دیا گیا۔ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے ہم سے کیوں روٹھ کے چلے گئے؟ آخر کیا وجہ بنی؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم سے رزق حلال کیوں اٹھا دیا گیا، تمہارے گھر کے اندر پریشانیوں کو کیوں ڈال دیا گیا، تمہارے گھر میں مصیبتیں کیوں آئیں، تمہارے گھر کو پریشانیوں کی دلدل میں، مصیبتوں کی دلدل میں کیوں پھنسا دیا گیا، تمہارے گھر سے امیر کے جنازے کیوں نکالے گئے، غربت عروج پر کیوں آئی۔ کل تک تمہارے گھر رزق کی بارش برستی رہی، آج تم روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہو، آج تم ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہے ہو۔ آخر وجہ کیا بنی؟ دل کے کانوں سے سنیے گا میرے بھائیو، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، داد کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ دل کے کانوں سے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں۔ سب سے پہلے تو میں ایک سبق آموز واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ واقعہ سننے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس چیز کو ہم نے فراموش کیا، دل سے نکالا، اس کا دامن چھوڑا، تب سے ہم غربت کی دلدل میں پھنسا دیے گئے، تب سے ہم تباہ ہو گئے، ہم کسی خاتے کے نہ رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے بہت ہی مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مال سے نواز رکھا تھا، ان کے پاس بہت ہی زیادہ رزق تھا، بہت ہی زیادہ دولت تھی۔ جس قدر ان کے پاس دولت تھی، جس قدر یہ بہت بڑے امیر تھے، اس سے کہیں زیادہ یہ سخی بھی تھے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ یتیموں اور بیواؤں کی، غرباء و مساکین کی دل کھول کر مدد کرتے تھے، غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے، ایک پل میں انہیں امیر بنا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا زیادہ رزق دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر ایک دن کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی، تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو آپ کو کھجور کا ایک باغ نظر آیا۔ آپ اس باغ کی طرف روانہ ہوئے، باغ کی طرف رخ کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر، باغ کی طرف رخ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سکون کی سانس لے لیتا ہوں، جب تھکان اتر جائے گی تب آگے کیوں نکلوں گا، تب آگے کی طرف سفر جاری کروں گا۔ آپ باغ کی طرف رخ کرتے ہیں، کھجور کے ایک باغ کے نیچے بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھجور کے درخت کے نیچے سائے میں لیٹ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلام تھا، وہ غلام کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، صفائی ستھرائی کر رہا ہے۔ اس غلام کے پاس مالک کی طرف سے 3 روٹیاں آتی ہیں، 3 روٹیاں لائی گئیں غلام کے لیے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو غلام نے ہاتھ منہ دھوئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی روٹی اپنے سامنے رکھی،
وہ 3 روٹیاں اپنے سامنے رکھیں۔ قبل اس کے کہ یہ غلام روٹی اٹھا کر منہ میں ڈالتا، کھانا کھاتا، کہ ادھر سے ایک کتا آ نکلا۔ یہ وہ کتا تھا کہ اس سے پہلے اس غلام نے کتے کو نہیں دیکھا تھا، اس طرح کے کتے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ میرے علاقے کا کتا نہیں۔ اب وہ کتا غلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور دم ہلانے لگا۔ اس نے دم ہلایا، غلام کو پتہ چلا کہ کتا بہت ہی بھوکا ہے۔ غلام نے جب کتے کے چہرے کو دیکھا تو کتے کے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار تھے۔ اللہ اکبر! غلام سمجھ گیا کہ بھوک نے اسے تڑپایا ہوا ہے۔ اب غلام نے کیا کیا؟ اپنی 3 روٹیوں میں سے ایک روٹی نکال کر کتے کو پھینک دی، کتے کو پھینک دی۔ کتے نے جلدی سے وہ ایک روٹی کھائی، دوسری مرتبہ پھر سے دم ہلانے لگا۔ غلام کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ابھی بھی اس کی بھوک نہیں مٹی، اس کی بھوک زائل نہیں ہوئی۔ غلام نے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی۔ دوسری روٹی کھانے کے بعد بھی کتا دم ہلانے لگا۔ غلام نے تیسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی۔ اب وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر جو ایک مالدار شخص تھے، وہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ غلام نے جب تیسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی، کتے نے روٹی کھائی اور وہاں سے چلا گیا، تو غلام نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا شکر ہے میرے مالک، شکر ہے اللہ، بس شکر پڑھتا ہوا پھر اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، پھر میں اٹھا اس غلام کے پاس گیا، میں نے کہا غلام تیرے مالک کی طرف سے کتنی روٹیاں تجھے ملی؟ اس نے کہا روزانہ 3 روٹیاں آتی ہیں۔ کہا کہ پھر 3 روٹیاں تجھے بھی تو بھوک لگی ہوئی تھی نا، تو خود بھی تو کھا سکتا تھا، پھر وہ 3 روٹیاں تو نے کتے کو کھلا دی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ 3 روٹیاں تو نے کتے کو کھلا دی اور وہ کتا کھا گیا۔ اب تو کیا کھائے گا جب ایک دن میں تجھے ملتی بھی 3 روٹیاں ہیں؟ وہ 3 روٹیاں تو کتا کھا گیا۔ تو اس غلام نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، وہ کتا باہر سے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے اس کتے کو نہیں دیکھا تھا، وہ باہر سے آیا تھا، لہٰذا وہ میرا مہمان تھا اور بھوکا تھا، وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، دم ہلانے لگا، میں نے تینوں کی تینوں روٹیاں اسے کھلا دی، اور پھر میں شکر الحمدللہ پڑھ کے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، میرا کام ہے شکر پڑھنا، میرا کام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، اور میرا پیٹ پالنا تو میرے اللہ کا کام ہے نا۔ کتے کا پیٹ پالنا بھی میرے اللہ کا کام تھا۔ اللہ نے میرے ہاتھوں کتے کو روٹی دلوائی، میں نے کتے کا پیٹ بھرا اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا پر۔ اب جب میں نے اللہ کی مخلوق کا خیال کیا تو پھر کیا خیال ہے رات کو میں بھوکا سو جاؤں گا؟ کبھی نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ پر میرے مالک کی طرف سے ایک دن میں مجھے 3 روٹیاں ہی ملتی ہیں۔ اللہ اکبر! اس نوجوان کے عارفانہ جملوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا۔ ان عارفانہ جملوں پر حضرت عبداللہ بن جعفر بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے۔ عبداللہ بن جعفر نے اس نوجوان کو سینے لگایا، اس کی پیشانی چومی، ساتھ میں کہا او شکر الحمدللہ پڑھنے والے، شکر الحمدللہ پڑھنے والے، میں بھی تیری ہیلپ کرتا ہوں، آج میں تیری مدد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا بھی تیری مدد کے لیے، تیری ہیلپ کے لیے بھیجا ہے، تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کیا کرتے ہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کے مالک کے پاس لے کر جاتے ہیں غلام کو، مالک سے غلام کو خرید کر، اس غلام کو خرید کر اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ آزاد کرنے کے بعد آگے سنیے عبداللہ بن جعفر کیا کرتے ہیں؟ اس باغ کو جس کی یہ رکھوالی کر رہا تھا، اس باغ کو مالک سے خرید کر اس غلام کی ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ غلام کو خرید کر ایک تو آزاد کرتے ہیں، پھر آزاد کردہ غلام کی ملکیت میں یہ باغ بھی دے دیتے ہیں۔ دیتے ہی بس یہ کہتے ہوئے کہ میرے حق میں دعا کرنا، آگے کو چلے جاتے ہیں، اپنی منزل کو چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب آگے سنیے کیا ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس نے کسی بندے کو 3 روٹیاں نہیں پھینکی تھی، اس نے تو ایک نجس کتے کو 3 روٹیاں پھینکی تھی نا۔
نہ جس کتے کو 3 روٹیاں پھینکی تھیں، آگے سنیے کیا ہوتا ہے۔ یہ نوجوان شام کو اپنے گھر گیا، خوشی خوشی جاؤں اپنے بچوں کو خبر دوں کہ ہماری غریبی امیری میں بدل دی گئی ہے، اب غربت کے دن ختم ہو گئے ہیں، غلامی کے دن ختم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی بہاریں عطا کی۔ جلدی جلدی اپنے گھر گیا، گھر جا کر کیا دیکھتا ہے کہ پورا گھر گندم سے بھرا پڑا ہے، گھر گندم سے بھرا پڑا ہے۔ بیوی کو کہنے لگا یہ کس کی گندم ہے، کس نے دی، ہمارے گھر کس کی گندم آئی، ہمارے پاس تو ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، ایک وقت کے کھانے کے لیے گندم نہیں تھی، اناج کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ گندم کہاں سے آ گئی؟ تو بیوی نے کہا کہ آج صبح صبح ہمارے گھر کے دروازے سے اونٹوں کی ایک قطار آئی، ایک اونٹ کے اوپر ایک مالدار شخص بیٹھا تھا، وہ اونٹ سے نیچے اترا، وہ سیدھا میرے گھر میں آیا، گھر کے اندر داخل ہو کر کبھی ادھر کو دیکھتا ہے کبھی ادھر کو دیکھتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے غریب بچوں کو اس نے دیکھا تو اس نے اونچی آواز میں کہا یہاں پر گندم اتار دو۔ اب غلام لگ گئے گندم اتارنے میں، انہوں نے ہمارے گھر میں گندم کے ڈھیر لگا دیے۔ میں نے پوچھا بھائی تم کون ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے گھر میں کسی اور کی گندم کیوں رکھ رہے ہو؟ تو اس مالدار شخص نے کہا بی بی میں نے منت مانی تھی، اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، ایک بیٹا عطا کر دے، میرے گھر میں جتنی بھی گندم پڑی ہے میں شہر کا چپا چپا چھان ماروں گا، تیرا وہ غریب شخص ڈھونڈوں گا جو اس خیرات کا حقدار ہے، جو اس صدقے کا حقدار ہے۔ میری بہن میں نے شہر کا چپا چپا چھان مارا ہے، مجھے تجھ سے بڑھ کر کوئی غریب گھر نہیں ملا، لہٰذا اس خیرات کی حقدار تو ہے، اس گندم کی حقدار تو ہے۔ اس نے میرے گھر کو گندم سے بھر دیا، گندم کے ڈھیر لگا کے یہی کہہ کر چلا گیا کہ میرے حق میں دعا کرنا، وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہائے ہائے، اس آزاد کردہ غلام نے جب بیوی کے یہ جملے سنے تو آسمان کی طرف دیکھا، پھر سیدھا سجدے میں چلا گیا، پھر رو کر کہنے لگا او میرے کریم رب، میں نے کون سی ایسی نیکی کی ہے، کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا، کون سی ایسی نیکی کی جس نیکی نے میری غریبی امیری میں بدل دی، جس نیکی نے میری 7 نسلوں کو سنوار دیا، جس نیکی نے مجھے ایک ہی دن میں مالا مال کر دیا، ایک ہی دن میں مالا مال کر دیا۔ ایک دم غیب سے آواز آئی اے بندے، کیا وہ نیکی نہیں ہے جو تو نے اپنے منہ سے 3 روٹیاں نکال کر خدا کی مخلوق کے منہ میں ڈالا، جو تو نے اپنے منہ سے 3 روٹیاں نکال کر کتے کے منہ میں ڈالی، اپنی بھوک برداشت کر کے کتے کی بھوک مٹائی، اپنی بھوک پر صبر کر کے، اپنی بھوک پر شکر الحمدللہ پڑھ کے تو نے کتے کی بھوک مٹائی۔ یہ کتے کی بھوک مٹانے کا اجر ہے کہ اللہ تعالی نے تجھ جیسے غلام کو آزاد بھی کروا دیا، باغ کا مالک بھی بنا دیا، اور آئندہ 5 سال کی گندم بھی تیرے گھر میں بھیج دی، اگلے 5 سالوں کا اناج بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر میں بھیج دیا۔ یہ اسی نیکی کی جزا ہے جو تو نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھوک مٹائی، مطلب کہ تو نے کتے کو 3 روٹیاں پھینکی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص کتے کو 3 روٹیاں پھینکے، اللہ تعالیٰ اس کنگال کو ایک ہی پل میں مالا مال کر دیتا ہے، اور جو انسان کو 3 روٹیاں دے دے، جو انسان کی بھوک مٹا دے، جو انسان کی پیاس بجھا دے، جو انسان کی مدد کرے، بتاؤ اللہ تعالیٰ اسے کتنا کچھ عطا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا، وہ مالدار ہی رہتا ہے۔ اگر وہ غریب ہوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو پہلی چیز جس نے ہم مالداروں کو کنگال کر دیا وہ ہے جب سے ہم نے دروازے پر آئے کسی سائل کو، کسی بھوکے کو خالی ہاتھ واپس بھیجنا شروع کیا۔ ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، رزق بھی ہے، سب کچھ ہے، دولت کی انبار ہیں،
سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، گھر میں رزق کی فراوانی ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آیا، بھوکا شخص بغیر روٹی کھائے واپس چلا جاتا ہے، ضرورت مند شخص بغیر ضرورت کے واپس چلا جاتا ہے۔ ہم کسی کو کھانے کو کچھ دینا گوارا نہیں کرتے، کسی کی بھوک مٹانا گوارا نہیں کرتے، پیاس مٹانا گوارا نہیں کرتے، پھر ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، مالدار انسان سے محبت کرتا ہے، امیر انسان سے محبت کرتا ہے، ہمیشہ مالدار شخص سے ہی عشق ہوتا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو برے انسان کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، جو برے انسان کو بھی مالدار بنا دیتا ہے، رزق سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو سب کچھ کرنا، دروازے پر آئے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا، کسی فقیر کو، مانگنے والے کو، اللہ کے نام پر مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا۔ اور جب اللہ کا نام کوئی لے لے بس بات ختم، وہ چاہے صحت مند ہو، وہ چاہے بیمار ہو، وہ چاہے مجذوب ہو، جب اس نے اللہ کا نام لے لیا پھر اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دینا تمہارا حق بنتا ہے، پھر تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اللہ کے نام کا حیا کرو۔ جب تم اللہ کے نام کا حیا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ساتوں نسلوں کو سنوار دے گا، تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ تو پہلی چیز، مال کے ہونے کے باوجود بھی جب سے ہم نے سائل کو دروازے سے خالی ہاتھ واپس بھیجا، ہم مال سے کنگال ہو گئے، امیری غربت میں بدل گئی۔ دوسری چیز، جب سے ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہم غریب ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک ہے۔ آپ کے دور میں ایک شخص نے اللہ کے لیے ہجرت کی، ہجرت کرتا کرتا چلتا چلتا یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے تک جا پہنچا۔ کافی عرصہ حضرت عمر فاروق کے گھر پڑ رہا، حضرت عمر فاروق کے دولت خانے میں پڑ رہا، صبح شام کھانا مل جاتا تھا، سویا پڑا ہے، مزے کے ساتھ سویا پڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی کبھی کچھ نہیں کہا تھا کہ میاں تو کام نہیں کرتا، دن رات کھانے کا ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے، آپ نے بھی کبھی کچھ نہیں کہا تھا، بس 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ڈیرے میں پڑا ہے، اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن یہ شخص رات کو سویا ہوا تھا، رات کے دوسرے پہر کسی کہنے والے نے اسے خواب کی دنیا میں کہا، او بندہ خدا ایک بات تو بتا، تو نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی یا عمر کے گھر کے لیے ہجرت کی تھی؟ تو نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی یا عمر کے دروازے کے لیے ہجرت کی تھی؟ اوے بندہ خدا اٹھ، جا اللہ کو تلاش کر، قرآن کی تعلیم حاصل کر، یہ قرآن کی تعلیم تجھے اللہ سے ملانے کا ذریعہ بنے گی۔ جب تو قرآن کی تعلیم حاصل کرے گا تو پھر یہی قرآن تجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا، عمر کی روٹی سے بے نیاز کر دے گا۔ تو یہاں سو کر اپنا وقت ضائع نہ کر۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلی، عمر سے پوچھے بنا عمر کے گھر سے باہر نکل گیا، ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور خوب ڈٹ کے اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کی، عبادت میں مصروف ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، قرآن کو سینے لگایا ہوا ہے۔ عمر فاروق کو پتہ چلا کہ میرا مہمان مجھ سے پوچھے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ عمر فاروق ڈر گئے کہ کہیں اسے کچھ کہا تو نہیں ہے کسی نے، کہیں اس کا دل تو نہیں دکھایا گیا، کہیں اسے شرمندہ تو نہیں کیا گیا، آخر کیوں چلا گیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کافی دن بعد اسے ڈھونڈتے آخر وہیں تک جا ہی پہنچے جہاں یہ شخص بیٹھا قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، کہا بھائی کسی نے تیرا دل تو نہیں دکھایا، کسی نے روٹی کا تانا تو نہیں دیا، کوئی تجھے شرمندہ کرنے کا ذریعہ تو نہیں بنا؟ اس نے کہا کوئی نہیں بنا، کسی نے مجھے دکھ نہیں دیا، کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ فرمایا پھر تو میرا گھر چھوڑ کے یہاں کیوں چلا آیا؟ تو صبح شام کی روٹی کھاتا تھا، میں بہت خوش ہوتا تھا، اس لیے کہ تو میری
روٹی میں، میرے رزق میں برکت ڈالنے کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ صبح شام روٹی تجھے کھلاتا تھا، تو میرے رزق میں برکت ڈالنے کا ذریعہ بنا ہوا تھا، پھر تو مجھ سے پوچھے بغیر یہاں کیوں آ گیا؟ اٹھنا، چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں تو وہاں سو کر، وہاں بیٹھ کر، تمہارے گھر کے ٹکر کھا کر، روٹی کھا کر اپنا وقت ضائع کر رہا تھا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ تیرا رزق عمر کے گھر نہیں ہے، تیرا رزق تو قرآن کے اندر ہے۔ تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ قرآن سینے سے کیوں نہیں لگاتا؟ قرآن کی تعلیم حاصل کر۔ یہ قرآن تجھے تو کیا، تیری 7 نسلوں کو سنوار دے گا۔ یہ قرآن تجھے دنیا میں بھی سنوارے گا، تجھے آخرت میں بھی سنوارے گا۔ تو دنیا میں بھی امیر بن جائے گا اور تو آخرت کا بھی امیر بن جائے گا۔ پھر تو قرآن کی تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتا؟ ہائے، اس کے درد بھرے جملے سننے ہی تھے کہ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ روتے ہوئے آپ وہاں سے اٹھے، گھر کو چلے گئے۔ کافی عرصہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ عین اسی جگہ جہاں پر ایک غریب شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرنے بیٹھا تھا، اب وہاں پر دسترخوان لگے ہوئے ہیں، لنگر چل رہے ہیں، اور غریب، فقیر، یتیم، مسکین لوگ لنگر کھا کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ دسترخوان لگے ہوئے، حیران رہ گئے، پوچھا یہ کس نے دسترخوان بچھایا ہوا؟ جب آپ نے لوگوں سے پوچھنا یہ کس نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے، تو ایک دم پیچھے سے آواز آئی، حضرت ایک دم پیچھے سے آواز آئی، یا عمر، یہ اسی کی طرف سے دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ اسی نے دسترخوان لگایا ہوا ہے جو تیرے گھر کی روٹیاں کھاتا تھا، صبح شام رزق کھاتا تھا، مگر ایک دن کسی کہنے والے نے کہا، او بندہ خدا، تو قرآن کو سینے کیوں نہیں لگاتا؟ قرآن کی تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتا؟ اور تو قرآن کی تعلیم حاصل کر، قرآن تجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا۔ جب سے میں نے قرآن کو سینے لگایا ہے نا، تب سے قرآن نے مجھے مالا مال کر دیا۔ اب اللہ مجھے دیتا چلا جا رہا ہے قرآن کے صدقے، اور میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو کھلانے والا کام ہے نا، یہ جو سخاوت ہے نا، یہ کبھی نہ چھوڑنا، انشاءاللہ تو دنیا میں بھی امیر، تو آخرت کا بھی امیر بن جائے گا۔ تو فرمایا قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ تیسری چیز جس کا دامن ہم نے چھوڑا ہم کنگال ہو گئے، وہ ہے اللہ کا دروازہ، وہ ہے اللہ کی چوکھٹ۔ جب سے ہم نے خدا کی چوکھٹ چھوڑی، نماز چھوڑی، سجدہ چھوڑا، ہم مالا مال سے کنگال کر دیے گئے۔